دل سیر ہے گدا جناب امیر کا خالی کبھی رہا کاسا فقیر کا مطلب یہی ہاتھ کی ہر ایک لکیر کا دامن نہ چھٹنے پائے جناب امیر کا کیا پوچھتے ہو نام میرے دستگیر کا بازو نبی کا ہاتھ خدا قدیر کا کرسی نبی کی عرش جناب امیر کا وہ شاہ کی جگہ یہ محل ہے وزیر کا پیاسا ساقیا مائے کوثر کا خم کی خیر بھر دے خدا کی راہ میں کاسا فقیر کا عاشقوں سے لب بھگو دے میری اے فرات چشم عادی ہوں میں طارت آب کثیر کا مومن دلوں میں سوچ لے پردے کی بات ہے نکلا کہاں سے ہاتھ جناب امیر کا جب مر گئے علی تو مدینے میں شور تھا
آج اٹھ گیا شفیق یتیم و اسیر کا پوچھے کوئی پتا تو کہہ دیجیے انیس ہے وعدِ سلام میں بیشتر فقیر کا دل سیر ہے گدا جناب امیر کا خالی کبھی رہا نہیں کاسا فقیر کا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی بوسوی۔ اسپیشل پروگرام شہادت امیر المومنین علیہ السلام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 27 جون ہے، 21 رمضان کریم ہے اور پیر کا روز ہے۔ میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اور ناظرین، جیسا کہ آج کی شب قیامت سے کم نہیں، تو ہم پرسہ پیش کریں گے تمام مومن و مومنات کو، مسلم و مسلمات کو، خصوصاً امام زمانہ ارواحنا الفدا کو، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ آج کی شب کا جو ہے وہ پرسہ پیش کیا جا رہا ہے، اور آج امساک کا ٹائم بھی آپ نوٹ فرما لیجئے۔ لندن میں آج امساک 2:13 پہ ہوگی، اور مینچسٹر میں امساک کا ٹائم 2:03 رہے گا۔ جیسا کہ آج کی شب شہادت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، تو آج کا ہمارا موضوع، چونکہ 2 دن سے ہم شبوں کے اوپر سیرت امیر المومنین علیہ السلام کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، اور بات روز لمحہ و لمحہ جو ہے وہ آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ تو آج جو ہے وہ مخصوص ہے شب شہادت سے، اور جو شہادت کے احوال ہیں وہ تمام چیزیں، ان موضوعات کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے جس شخصیت کو، جس مشہور و معروف شخصیت کو اپنے پروگرام میں آج دعوت دی ہے۔ آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، آپ جناب علامہ سید فدا حسین بخاری صاحب ہیں۔ آپ کی خدمت میں حضور سلام پیش کریں گے اور آپ کو اس شب کا پرسہ پیش کریں گے۔ وعلیکم السلام۔ خداوند عالم آپ کا اجر دے، اور تمام مومنین کی خدمت میں تسلیت عرض کرتے ہیں۔ قبلہ، ہم چلیں گے آج کی شب کے حوالے سے تاریخی جو حقائق ہیں، جو پس منظر ہیں، کہ کیا مولا امیر المومنین علیہ السلام کو اپنی شہادت کی خبر تھی کہ آپ کو جو ہے وہ شب میں قتل کر دیا جائے گا، جو اس کے تاریخی حقائق ہیں، جس کا پس منظر ہے۔ میں چاہوں گا کہ مومنین کی خدمت میں آپ جو ہے اس کو بیان فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، مصطفی بھائی، یہ جو آپ نے سوال پہلا کیا ہے کہ کیا مولا علی علیہ السلام کو اپنے شہادت کی خبر تھی؟ جی بے شک ان کو خبر تھی، بلکہ یہ خبر تو رسول پاک نے بہت عرصہ پہلے دے دی تھی، اور فرمایا تھا علی آپ کو ماہ رمضان کے مہینے میں قتل کیا جائے گا، اور ایک شکی اٹھے گا
جو آپ کے سر اقدس پر تلوار مارے گا اور آپ کے سر کے خون سے آپ کی ریش جو ہے وہ خضاب ہوگی۔ اور جب یہ ماہ رمضان آیا 40 ہجری کا، تو اس وقت بار بار امیر المومنین جو ہیں اس کا اظہار فرماتے تھے، اور آپ نے برسر منبر اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اس سال تم حج کرو گے، حج پر جاؤ گے، لیکن میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا۔ اور اس ماہ میں ایک رات امام حسن کے گھر، ایک رات امام حسین کے گھر، اور ایک رات جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ اپنی بیٹی کے ہاں، اور اسی طرح اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کے ہاں روزہ افطار کرتے تھے، اور پھر بہت کم کھاتے تھے۔ اور جب بچے پوچھتے تھے کہ بابا جان آپ کیوں اتنا کم کھا رہے ہیں، تو کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ خدا کی ملاقات اس حالت میں ہو کہ میرا پیٹ کھانے سے پر نہ ہو، تو لہٰذا نہایت کم کھاتے تھے، اور فرماتے تھے کہ وہ بدبخت شخص کہاں ہے کہ جس نے میرے خون سے میری داڑھی خضاب کرنی ہے۔ اور اس موقع پر آپ نے ایک شعر بھی پڑھا تھا، اس کا ترجمہ ہے، میں اس کی بخشش چاہتا ہوں اور وہ میرا قتل چاہتا ہے۔ کوئی عذر پیش کرنے والا قبیل امراض کہ اس شخص کو لے آئے۔ تو یعنی یہ کریم تھے، یہ انہوں نے اس شخص کو پناہ دی اور اس پر احسانات کیے، لیکن وہ ظالم جو خارجی تھا اس نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ تو لہٰذا امام کو پتہ تھا، بلکہ جزیات کا پتہ تھا، اس رات کا پتہ تھا، اور آپ نے جا کے، جیسا کہ تاریخوں میں ہے کہ خود آپ نے اس کو اٹھایا ہے، یعنی وہ اوندے منہ لیٹا ہوا تھا، تو آپ نے اس کو اٹھایا اور یہ بھی فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ تو کیا کرنے والا ہے، اور فرمایا کہ جو تو کرنے والا ہے کہ اس سے تو قریب ہے کہ آسمان گر پڑے یا زمین پھٹ جائے، تو یہ آپ نے اس سے کہا۔ تو لہٰذا یہ نہیں ہے کہ بھی ان کو پتہ نہیں تھا، ان کو معلوم تھا، کیونکہ وہ تو جب بیعت کرنے آیا تھا اس وقت بھی آپ نے لوگوں سے کہا تھا یہ شخص جس نے میری بیعت کی ہے یہ میرا قاتل ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر آقا ہمیں اجازت دیں کہ ہم اس کو پکڑیں اور ماریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے جو خبر دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ میرا قاتل ہے، میں اس کا قاتل نہیں ہوں۔ اور دوسری بات آپ نے فرمائی تھی کہ ابھی اس نے جرم کیا نہیں ہے، تو اس لیے جرم سے پہلے اس کو میں کیسے سزا دے دوں۔ لہٰذا یہ وہ عدالت علی ہے کہ جو جب تک جرم نہیں کیا اس وقت تک اس کو سزا نہیں۔ اللہ اکبر۔ قبلہ، کیا قتل امیر المومنین علیہ السلام کی جو سازش رچی گئی تھی اس میں صرف یہ عبد الرحمن ابن ملجم ملعون شامل تھا، یا اس کے ساتھ کچھ اور بھی لوگ تھے اس کے پیچھے؟ یعنی یہ سامنے تھا اور پیچھے اس کے کون سے گروہ تھا، کیا تھا وہ معاملہ؟ اصل میں تو یہ وہی لوگ تھے جو خارجی تھے، اور جو جنگ صفین میں جب حضرت علی جنگ کو جیتنے والے تھے تو معاویہ کی فوجوں نے نیزوں پر قرآن مجید بلند کر لیے، تو یہ جو تھے انہوں نے کہا کہ جنگ روکو، یہ ہم قرآن سے جنگ نہیں کر سکتے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا یہ قرآن سے جنگ کی بات نہیں ہے، یہ لوگ تمہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ان کا قرآن سے کیا واسطہ ہے، تو لہٰذا تم جنگ جاری رکھو، ابھی قریب ہے کہ فتح پا لیں۔ لیکن انہوں نے 12,000 آدمی تھا جنہوں نے حضرت علی کو گھیر لیا، انہوں نے کہا کہ مالک اشتر کو واپس بلاؤ وَإِلَّا ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ تو یعنی ایسا رکھنا پڑ گیا فوج میں۔ تو یہی لوگ تھے یہ خارجی کہ جو پھر بعد میں جو حضرت علی علیہ السلام سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں یا بعض اصحاب، ان کو قتل کرنا شروع کر دیا، یعنی کوفہ کے باہر پڑاؤ ڈال لیا، اور جو بھی کوفے میں آتا جاتا تھا تو اس سے پوچھ گچھ کرتے تھے، اگر وہ کہتا کہ میں علی کا ماننے والا ہوں یا علی حق کے امام ہیں تو ان کو قتل کرتے تھے۔ تو اس طرح سے پھر ان کے ساتھ مولا کو جنگ کرنی پڑی تھی، جنگ نہروان، اور اس میں آپ نے فرمایا تھا اپنے ساتھیوں سے کہ تم میں سے 10 سے زیادہ شہید نہیں ہوں گے اور ان میں 10 سے زیادہ بچیں گے نہیں۔ تو انہی میں سے وہ جو 9 آدمی بچ گئے تھے انہوں نے ہی خانہ کعبہ میں جمع ہو کر تو یہ منصوبہ بنایا کہ ان کی رائے میں یہ بات تھی، کہنے لگے کہ جس امت میں جو پڑ گیا ہے، یعنی رکھنا پڑا ہوا ہے اور لوگ
یعنی حکومتیں، معاویہ علیحدہ ہوا ہے اور علی علیحدہ ہیں، اور تو ان کو قتل کیا جائے تاکہ یعنی ان کی یہ رائے ہے. خوارج کی. تو ان میں سے جو لوگ وہاں جمع ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ ایک ہی دن مقرر کرو اور ایک ہی وقت، تاکہ علی کو کوفے میں قتل کرو، معاویہ کو شام میں قتل کرو، عمرو بن عاص کو مصر میں قتل کرو. تو لہٰذا جو حجاج بن عبداللہ جو برق کے نام سے مشہور تھا، اس نے کہا معاویہ کو میں قتل کروں گا، اور عمرو بن بکر تمیمی جس کا نام تھا اس نے کہا میں عمرو عاص کو قتل کروں گا، اور یہ جو عبد الرحمن ابن ملجم لعین تھا اس نے کہا کہ میں علی کو قتل کروں گا. تو لہٰذا ایک ہی رات یعنی 19 رمضان طے پایا کہ سحری کے وقت جب فجر کی نماز پڑھانے یہ آئیں گے مسجدوں میں تو ہم ان کو قتل کریں گے. تو لہٰذا دوسرے تو وہ کامیاب نہ ہو سکے، لیکن یہ جو عبد الرحمن ابن ملجم ہے یہ آیا ہے کوفے میں، اور اس نے 1000 درہم کی تلوار لی اور 1000 درہم کا اس کو زہر دیا اور چھپ چھپا کے رہ رہا تھا. ایسے میں اس کی ملاقات ہوئی ہے ایک قطام نامی خاتون ہے، اور اس کا بھی بھائی اور باپ جو ہے جنگ نہروان میں وہ خارجی تھے، تو وہ وہاں مارے گئے تھے. تو اس کی جو قتل ہونے والا جو تھا قطام کا باپ، تو یہ اس کی جو بیٹی تھی اور یہ خوبصورت تھی. تو جب اس نے دیکھا عبد الرحمن نے اس پر تو اس پر عاشق ہو گیا. تو اس نے اس کو کہا کہ میں تجھ سے عقد کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ اگر تم مجھ سے عقد کرنا چاہتے ہو تو پھر میرا حق مہر پتہ کیا ہے؟ میرا حق مہر یہ ہے کہ 3000 درہم اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کنیز اور وہ بھی اس نے مانگے، اور ساتھ اس نے کہا کہ مجھے علی کا سر چاہیے. تو اس پر اس نے کہا کہ ایک طرف تو کہتی ہے مجھ سے عقد کرنا ہے، تو اگر علی کا سر چاہیے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر میں تو نہیں زندہ رہ سکتا. اس نے کہا کہ پھر ایسا کرو کہ اس وقت علی کو قتل کرو جب وہ مشغول ہوں عبادت میں، اور جب تیری طرف مشغول نہ ہوں، وہ کسی اور طرف متوجہ ہوں، اس وقت ان کو قتل کرو. علی کو اسی طرح سے قتل کیا جا سکتا ہے. تو اگر تم بچ گئے تو پھر ظاہر ہے ہم شادی کر لیں گے، اگر نہ بچے تو تم تو اپنے مقصد کو پورا کر ہی لوگے. تو وہ بھی سمجھ گیا کہ یہ ملعونہ جو ہے یہ بھی مذہباً مجھ سے موافق ہے. تو اس نے کہا خدا کی قسم میں اس شہر میں صرف اسی لیے کام کے لیے آیا ہوں. تو قطام نے کہا کہ میں اپنے قبیلے کے 2 افراد اور تیرے ساتھ لگاتی ہوں. تو ایک تھا وردان بن مجالد اور ایک اور دوسرا تھا شبیب بن بجرہ. تو یہ 3 آدمی اس نے اس کے ساتھ لگائے، اور خود جو ہے وہ طواف میں بیٹھی یعنی مسجد کوفہ میں، اور وہاں پر وہ تلواریں وغیرہ لائی گئیں. اور اس رات پھر ان کو اس نے ریشمی کپڑے وہ باندھے ان کے اوپر، اور وہ تلواریں ان کو دی گئیں. اور یہ 3 آدمی تھے جو کہ مولا کو قتل کرنے کے لیے آئے، اور یہ یعنی خارجیوں کی یہ سازش تھی کہ امام علی علیہ السلام کو مسجد میں اس طرح شہید کیا جائے. اچھا، وہ جو شب تھی جس دن مولا امیر المومنین کو ضربت لگی ہے، تو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اس وقت جو ہے وہ سنتے ہیں کہ گھر سے تشریف لائے جب جناب جبریل کی ندا آئی ہے، تو وہ کیا سارا سلسلہ تھا؟ وہ اس وقت ساتھ نہیں تھے؟ جی، یہ اس رات کی جو تاریخ میں لکھی گئی ہیں باتیں، اس میں یہ ہے کہ ایک تو حضرت علی علیہ السلام جو ہے اپنی بیٹی ام کلثوم کے مہمان تھے. پھر انہوں نے جب افطاری کا سامان آپ کے سامنے رکھا، 2 جووں کی روٹیاں تھیں اور نمک تھا اور دودھ تھا. تو آپ نے فرمایا کہ بیٹی تیرے باپ نے کب ایک وقت میں 2 کھانے کھائے ہیں، یعنی 2 سالن جیسے. حالانکہ یہ سالن تو نہیں ہے، نمک ہے اور دودھ ہے. اور آپ کی بیٹی چاہتی ہے کہ وہ نمک کو اٹھائے، تو کہا کہ آپ دودھ کو اٹھا لیں. تو آپ نے چند لقمے جو لیے ہیں وہ نمک کے ساتھ روٹی کھائی ہے، اور پھر رات عبادت میں مصروف رہے ہیں اور عبادت کرتے رہے ہیں. اور پھر بار بار یعنی تھوڑی تھوڑی دیر بعد باہر نکلتے تھے اور آسمان کی طرف دیکھتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ یہی رات ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور آج کی رات ہے.
اور کبھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے تھے، کبھی سورہ یاسین کی تلاوت کرتے تھے۔ تو کہا گیا ہے یہ جو تاریخ میں آشوب، یعنی انہوں نے روایت کی ہے کہ حضرت ساری رات بیدار رہے، ہمیشہ کی عادت خلاف نماز شب کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ تو ام کلثوم نے عرض کیا بابا آپ کی یہ بیداری اور اضطراب کس وجہ سے ہے؟ فرمایا اس رات کو صبح میں شہید ہو جاؤں گا۔ اللہ تو دیکھنا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو معلوم ہے۔ تو فرمایا کہ کہہ دو کہ جودہ جا کر لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ جودہ آپ کی بہن ام ہانی کا بیٹا ہے۔ تو آپ نے فرمایا قضاء الہی سے نہیں بھاگا جا سکتا، اور خود مسجد کی طرف چل دیے۔ روایت ہے کہ اس رات آپ بیدار رہے اور بار بار باہر نکلے، آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا خدا کی قسم میں نے جھوٹ نہیں بولا اور نہ مجھے جھوٹی خبر دی گئی ہے، یہی ہے وہ رات جس میں شہادت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب بی بی کلثوم بھی باپ کی حالت ہے، امام حسن کو بھی بلایا گیا، وہ بھی آئے اور وہ آ کے کہا بابا جان میں جاتا ہوں۔ تو آپ نے کہا اے حسن بیٹے تجھے میرے اس حق کا واسطہ جو تم پر ہے، واپس چلے جاؤ۔ تو امام حسن واپس گھر آ گئے اور امام حسن اور بی بی ام کلثوم وہ گھر میں بیٹھے اور محزون اور روتے رہے۔ تو اتنے میں تھوڑی دیر بعد کتنا فاصلہ تھا یہ کہ وہ گئے ہیں مسجد میں، جی ہاں، تو اذان دی ہے اور اذان دے کے وہ تشریف لائے ہیں۔ اور پھر کہا گیا یہ مولا امیر المومنین کی پہلے تو اذان نہیں دیا کرتے تھے مولا، پہلے تو ان کو مؤذن اذان دیتا تھا، تو یہ آخری اذان ان کی کہ تاکہ اپنی زبان میں اور اپنی آواز میں اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا پیغام ایک مرتبہ اور نماز کا پیغام ایک دفعہ پھر اس کائنات میں ان کی آواز میں گونجے۔ تو لہٰذا جب آپ گلدستہ اذان سے نیچے تشریف لائے ہیں اور خدا کی تقدیس اور تحلیل کرتے ہوئے صلوات پڑھتے ہوئے مسجد کی چھت سے نیچے اترے اور وہاں پر اشعار اپنے پڑھے، فرمایا خلو سبیل المؤمن المجاہد فی اللہ لا یعبد غیر الواحد، راہ خدا میں جہاد کرنے والے مجاہد کا راستہ چھوڑ دو جو اکیلے خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا اور لوگوں کو مسجد کی طرف بلاتا ہے۔ بس آپ صحن مسجد میں آئے اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، نماز پڑھو۔ اور ابن ملجم ملعون ساری رات بیدار رہا اور اس امر عظیم میں جس کا ارادہ کر چکا تھا فکر کرتا رہا۔ جس وقت امیر المومنین سونے والے لوگوں کو نماز کے لیے بیدار کر رہے تھے، وہ بھی ان میں منہ کے بل لیٹا ہوا تھا اور زہر آلود تلوار اپنے کپڑوں کے اندر چھپائے ہوئے تھا۔ جب امیر المومنین اس کے قریب پہنچے تو ارشاد فرمایا نماز کے لیے کھڑا ہو جا اور اس طرح نہ سو، کیونکہ یہ شیاطین کا سونا ہے۔ دائیں کروٹ سو کہ مومنین کا سونا ہے، یا بائیں طرف لیٹ کہ جو حکماء کا سونا ہے، یا چت لیٹ کہ جو انبیاء کا سونا ہے۔ اس کے بعد فرمایا تو ایسا ارادہ رکھتا ہے۔ اب دیکھیں اپنے قاتل کو بھی ایک تو وہ احکام خداوندی کے دائیں سونا ہے بائیں سونا، حالانکہ مستحبات ہیں، یہ بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں تو ایسا ارادہ رکھتا ہے کہ جس سے قریب ہے کہ آسمان گر پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ سرنگوں ہو جائیں، اگر میں چاہوں تو خبر دے سکتا ہوں کہ تیرے کپڑوں کے نیچے کیا ہے۔ پھر اس سے آگے بڑھ گئے اور محراب میں جا کر نماز پڑھنے لگے۔ اور ابن ملجم باوجود اس کے کانوں میں یہ خبر پہنچی ہوئی تھی کہ امیر المومنین کو اس امت کا شقی ترین بدبخت ترین شخص جو ہے وہ شہید کرے گا، تو کبھی وہ کتام سے کہتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ میں وہ شخص ہو جاؤں اور اپنی آرزو کو بھی حاصل نہ کر سکوں۔ تو اس رات وہ ظاہر ہے کہ مولا علی علیہ السلام کا قتل کرنا کوئی معمولی بات ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم اور اتنی عظیم ہستی کا قتل کرنا۔ تو ایسے میں جب مولا جو ہیں اپنا پڑھنے لگے ہیں نفل، تو یہ زیادہ تو آپ لوگوں نے سنا نا کہ بھی عبد الرحمن ابن ملجم ہی آگے بڑھا نہیں، پہلے وہ جو وردان اور شبیب تھے وہ بھی ایک وہ ستون جو محراب کے نزدیک ستون تھا ان کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے، اور سب سے پہلے شبیب ملعون آگے بڑھا، اس نے کہا الحکم للہ یا علی لا لکا ولا لاصحابک، حکم صرف اللہ کے لیے، نہ تیرے لیے نہ اصحاب کے لیے، اور اس نے تلوار کا وار کیا لیکن اس کا وار جو ہے خطا گیا۔ تو اب اس کے بعد پھر یہ جو عبد الرحمن ابن ملجم ہے وہ آگے بڑھا اور اس نے اپنی تلوار کا
وار کیا تو یہ تلوار جو ہے مولا علی علیہ السلام کے سر اقدس پر فرق مبارک پر لگی، تو کہا جاتا ہے یہ اسی جگہ پر لگی تھی جہاں خندق میں اب عامر بن عبد ود کا زخم والی جگہ پہ۔ آپ کی اجازت سے کالر کو لے لو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم بھائی جی نقوی صاحب پرسہ پیش کریں گے، اللہ فرمائیے۔ صاحب آپ کو بھی جی سلام وعلیکم السلام۔ اور پرسہ پیش کرتا ہوں امام کا، آپ کو بھی جی اللہ صاحب، آپ کو بھی، آپ کی ٹیم کو بھی، اور سننے والے دکھی دل کو بھی پرسہ پیش کرتا ہوں میں۔ جی خدا عالم آپ کا اللہ صاحب جزا۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے جی کہ کیا امام علی علیہ السلام کی خاموشی نے پاک رسول کے بعد ان لوگوں کے حوصلے اتنے بڑھا دیے تھے کہ ملزم جیسے شخص کو بھیج کے ان کی شہادت کا واقعہ جو ہوا اس پہ ملزم جیسے شخص کو بھیج دیا اور مولا کو شہید کیا؟ کیا امام کی خاموشی 25 سال کی خاموشی کی وجہ تھی کہ انہیں اتنا کمزور سمجھ دیا تھا ان لوگوں نے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتائے کہ ہم ملزم ہے عبد الرحمان ملزم تک تو جاتے ہیں، اس کی بات تو کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو تھنک ٹینک تھا جس نے یہ سارا سلسلہ کیا اس کی عام ہم بات نہیں کرتے، تو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے پیچھے کون سے تھنک ٹینک تھے جو کام کر رہے تھے، جنہوں نے سارا سلسلہ اسلام میں یہ قتل و غارت کا شروع کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ جزاک اللہ۔ جی تو اب مولا علی علیہ السلام سر اقدس میں حملہ کیا اس نے، حملہ کیا، اس نے تلوار ماری، تو مولا علی علیہ السلام کے زبان اقدس سے جو جملے نکلے ہیں، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا، اور آپ کی آواز بلند ہوئی کہ یہودی عورت کے بیٹے ابن ملجم نے مجھے قتل کر ڈالا، اس کو پکڑو، یہ آپ نے کہا۔ اور چونکہ سر اقدس پر ضرب لگی اور خون کا فوارہ جاری ہوا اور آپ مٹی اٹھا کر زخم پر ڈال رہے تھے اور اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ قرآن مجید کی یہ آیت ہے کہ یعنی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور زمین میں تمہیں پلٹائیں گے اور دوبارہ تمہیں نکالیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا حکم خدا آ گیا اور رسول پاک کا قول سچا ہوا، لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے سر کا خون آپ کے چہرے اور ریش مبارک پر جاری ہے، ریش مبارک خون سے خضاب ہو گئی، اور فرما رہے تھے مولا علی ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ وہی وعدہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے مجھے شہادت کے متعلق دیا تھا۔ تو جب ابن ملجم نے ضرب لگائی تو زمین ہلنے لگی اور دریاؤں کا پانی اچھلنے لگا، آسمان متزلزل ہو گئے، مسجد کوفہ کے دروازے ایک دوسرے سے ٹکرائے، آسمان کے فرشتوں کی صدائیں گونجنے لگیں، سخت قسم کی آندھی چلی، دنیا تاریک ہوئی اور جبریل آسمان اور زمین کے درمیان منادی کرنے لگا کہ جسے لوگوں نے سنا، جبریل کہہ رہے ہیں تحدمت واللہ ارکان الہدا وانتمست علام التقا وانفصمت العروۃ الوثقی قتل ابن عم المصطفیٰ قتل الوصی المجتبیٰ قتل علی المرتضیٰ قتلہ اشک الاشقیاء۔ تو وہ جبریل کہہ رہے ہیں خدا کی قسم ہدایت کے رکن ٹوٹ گئے، علم نبوت کے ستارے تاریک ہو گئے، پرہیزگاری کے نشانات مٹ گئے، عروۃ الوثقی الہی الگ ہو گیا، محمد مصطفیٰ کا پسر ام قتل ہوا، سید الاوصیاء علی مرتضیٰ شہید ہو گئے، انہیں بدترین اشقیاء نے شہید کیا۔ یہ جب آواز فضاؤں میں جبرائیل کی گونجی تو یہ پورے کوفے میں یہ آواز گونجی تو لوگ گھروں سے نکلے اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بھی مسجد کی طرف دوڑے اور دیکھا کہ لوگ نوح فریاد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں واہ امامہ واہ امیر المومنین، خدا کی قسم وہ امام عابد شہید ہوا جس نے کبھی صنم کو سجدہ نہیں کیا اور جو رسول اللہ سے باقی لوگوں کی نسبت بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ اور جب امام حسن علیہ السلام آگے بڑھے اور دیکھا کہ محراب میں باپ خون میں غلطاں ہیں اور کبھی دائیں جھکتے ہیں کبھی بائیں جھکتے ہیں اور
امام حسن گریہ کرتے ہوئے اپنے بابا کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ حسن بیٹے کہ پہلے نماز جماعت کو ادا کرو، تو نماز جماعت ادا کی گئی۔ اور جب امام حسن رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے حسن، آج کے بعد تمہارے باپ کے لیے کوئی رنج و تکلیف نہیں، یہ دیکھو تمہارے نانا محمد مصطفیٰ آ گئے ہیں، تمہاری نانی ختیجۃ الکبریٰ آ گئی ہیں، تمہاری ماں فاطمہ زہرا آ گئی ہیں، اور جنت کی حوریں ان کے ساتھ ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ میرے چچا حمزہ آ گئے ہیں، میرے بھائی جعفر آ گئے ہیں جو مجھے لینے کے لیے آ رہے ہیں، اور بیٹا حسن نہ رو، تمہارے رونے سے آسمان کے فرشتے روتے ہیں۔ پس آپ کی رضا کے ساتھ زخم کو مضبوطی سے باندھ دیا گیا اور آپ کو محراب سے نکال کر مسجد میں لے آئے۔ ادھر امیر المومنین کی شہادت کوفہ کے تمام گھروں میں پہنچ گئی اور شہر کی مرد اور عورتیں مسجد کی طرف دوڑ آئے۔ امیر المومنین کو دیکھا کہ ان کا سر امام حسن کی گود میں ہے، باوجود کہ زخم مضبوطی سے باندھا گیا تھا لیکن پھر بھی خون جو ہے وہاں سے جاری تھا، اور آپ کی زبان مبارک پر تسبیح و تقدیس الہی جاری تھی، اور فرما رہے تھے الہی اسألکا مرافقت الانبیاء والاوصیاء وآل درجات جنت الماوا، خدایا میں انبیاء اور اوصیاء کی رفاقت اور جنت ماوا کے اعلیٰ درجات کا سوال کرتا ہوں۔ پس آپ کچھ دیر کے لیے بے ہوش ہو گئے تو امام حسن رونے لگے، اور آپ کے رونے سے آنسوؤں کے قطرے جو آپ کے پدر بزرگوار کے چہرے مبارک پر گرے تو حضرت ہوش میں آئے اور آنکھ کھول کر فرمایا بیٹا کیوں روتے ہو؟ فرمایا میرا بیٹا حسن تم رو رہے ہو، تم بھی میرے بعد تمہیں بھی زہر سے شہید کیا جائے گا، اور بیٹا حسین تمہیں تلوار سے شہید کیا جائے گا، تم دونوں اپنے باپ اور ماں سے جا ملو گے۔ تو اس وقت جب آپ نے آپ کے قاتل کے متعلق پوچھا تو قبلہ کیسے گرفتار ہوا، اور جب وہ پکڑ کے لایا گیا تو اس کا جو امیر المومنین السلام کا اس کے ساتھ حسن سلوک تھا، میں چاہوں گا کہ اس کو تفصیل سے تو یہ ظالم جو ہے وار کر کے تو بھاگے، تو اس کو لوگوں نے جا کے پکڑ لیا اور پکڑ کے لے کے آئے اور اس کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ دیں۔ اور یہ جو دوسرا تھا شبیب بن بجرہ، وہ گھر گیا اپنے، اور گھر جب اس کو مشکوک حالت میں اس کے کزن تھا کہ بھائی، اس نے دیکھا کہ تلوار لے کے اور باہر شور مچا ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ کیا تو علی کے قتل میں شامل تھا؟ تو اس کے منہ سے نکلا ہاں، تو اس نے وہیں اس کو پکڑ کے اس کو قتل کر دیا۔ اور یہ جو تھا عبد الرحمن ابن ملجم، اس کو پکڑ کے لے کے آئے، اور مسجد کے دروازے سے آواز بلند ہوئی کہ ابن ملجم کو ہاتھ باندھے ہوئے باب کندہ سے مسجد میں لے کر آ رہے تھے، اور لوگ اس کو مار رہے تھے اور اس کے نجس منہ پر تھوکتے تھے اور کہتے تھے کہ تم نے یہ کیا کیا کہ امیر المومنین کو شہید کر دیا اور رکن اسلام کو توڑ دیا۔ ملعون خاموش تھا، کچھ نہیں کہتا تھا، لوگوں کا غصہ ہر لمحے بڑھتا جاتا تھا، اور امام علیہ السلام نے اس پر نظر کی تو کہا کہ اس کی رسیاں جو ہے ڈھیلی کر دی جائیں، اور یہ قاتل ہے، اور قاتل کو بھی آپ اس حالت میں نہیں دیکھ سکتے، کہا اس کی رسیاں ڈھیلی کر دو۔ اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جب دودھ لایا گیا تھا تو آپ نے پیا اور کہا کہ اس کو بھی دودھ پلایا جائے، اور امام حسن سے وصیت کر رہے ہیں کہ اے بیٹا حسن، یہ تیرا اسیر ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جو تم کھاؤ اس کو دینا، اور اگر میں زندہ رہا تو میں خود دیکھوں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور اگر میں دنیا سے چلا گیا تو اس کو بھی ایک ضرب سے ہی قتل کرنا اور قصاص لینا۔ تو یہ وہ ہیں مولا کائنات کے جنہوں نے اپنے قاتل کو بھی شربت پلا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، جب قبلہ اس کے بعد جب زخم کا معاملہ تھا، اور تاریخ میں ہے کہ جراح کو بھی طلب کیا گیا، جب جراح آتا ہے تو وہ زخم کو دیکھتا ہے، اس نے کیا کہا اور اس نے یہ تمام چیزیں کیا تھیں، پھر اس کے بعد امیر المومنین وصیتیں فرماتے ہیں، وہ سارا مولا علی علیہ السلام کو جب گھر میں لایا گیا تو جہاں پر آپ نماز شب پڑھتے تھے، وہاں آپ کا بستر لگایا گیا، اور یہاں اسبق بن نباتہ روایت کرتے ہیں کہ میں اس وقت مولا علی علیہ السلام کی زیارت کے لیے اجازت لے کے امام حسن سے گیا تو میں نے دیکھا کہ مولا کے چہرے
یعنی پیشانی پہ زرد رنگ کی پٹی بندھی ہوئی ہے، اور میں یہ فرق نہیں محسوس پا رہا تھا کہ آپ کا چہرہ اقدس زیادہ سے زرد ہو گیا ہے یا وہ پٹی زیادہ زرد ہے، چونکہ خون بہہ چکا تھا اور اتنا گہرا زخم تھا۔ تو طبیبوں کو بلایا گیا، اور جو ایک ماہر طبیب تھا عامر بن عصیر، اس کو لایا گیا اور اس نے کہا کہ ایک دمبا ذبح کیا جائے، اور اس کے بعد پھر وہ اس کے جو پھڑے کے ساتھ جو نالی ہوتی ہے وہ اس نے لی، اور اس نے اس نالی کو آپ کے سر اقدس میں وہاں رکھا، اور اس کے بعد اس نے جب اس کو نکالا تو چونکہ مغز جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ، اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، یہ ایک تو زہر آلود تلوار تھی یہ، اور یہ زخم گہرا ہے، تو آپ وصیت کریں۔ تو ظاہر ہے کہ جب یہ سنا گھر والوں نے کہ علی آپ اب وصیت کریں، تو ظاہر ہے کہ وہ بیٹیاں ہی جانتی ہیں یا اولاد مولا کی جانتی ہے کہ جب انہوں نے زندگی سے مایوس ہو گئے کہ مولا کی شہادت اب قریب ہے، تو اس وقت گری اوزاری شروع ہو گیا۔ قبلہ کال کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی السلام۔ آپ کو رمضان کی مبارک ہو، اور حضرت علی کی شہادت کے دن حضرت فاطمہ کو ہم پیش کرتے ہیں اپنا تعزیت۔ اور ایک سوال میرے دماغ میں کئی دن سے چل رہا تھا، تو میں نے کہا آج پوچھوں گا، تو دماغ میں آیا۔ لعنت اللہ، جی دوبارہ کہیے، آواز نہیں آئی آپ کی۔ ابن ملجم لعنت اللہ، جی ہاں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کب مسلمان ہوا تھا، اور اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا، اس کے اوپر تھوڑا فرمائیں۔ ٹھیک، جزاک اللہ، خدا جی قبلہ۔ جی، تو یہ عبد الرحمن ابن ملجم تھا، یہ یمن کا رہنے والا تھا، مرادی قبیلہ ہے اس کا، اور اس کی ماں یہودی تھی، تو یہ مسلمان ہو گیا تھا۔ تو اسی لیے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے عبد الرحمن ابن ملجم یہودی کی اولاد نے مجھے قتل کیا ہے۔ تو چونکہ یہ خارجی تھا، اور سوچ اور فکر جو ہے خارجیوں والی، جیسا کہ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجدوں میں بھی مار رہے ہیں، اور جنازوں کو بھی مار رہے ہیں، قبرستان میں بھی مار رہے ہیں، یعنی وہ ایسے کاج فکر ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے سمجھ لیا اسلام کو وہی نظریہ اور سوچ جو ہے وہ صحیح ہے۔ اور چونکہ یہ خارجیوں میں سے ہو گیا تھا یہ عبد الرحمن، حالانکہ اس کو کوفے میں پناہ بھی امام نے دی تھی، اور یہاں رہائش بھی اسی کوئی، تو یہ جو ہے پہلے تو 2 دفعہ آیا امام کی بیعت کرتے، امام بیعت نہیں اس کی لیتے تھے، پھر تیسری دفعہ آیا، تو جب تیسری دفعہ بیعت کی تو اس وقت امام نے فرمایا تھا کہ یہ میرا قاتل ہے، یہ وہی ہے، شکی ترین شخص ہے۔ تو جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ لوگوں نے کہا کہ پھر اس کو ماریں، تو آپ نے کہا نہیں مار سکتے، اس لیے کہ یہ میرا قاتل ہے، رسول پاک نے جو مجھے خبر دی ہے شکی ترین شخص کی، تو یہ میرا قاتل ہے، میں اس کا قاتل نہیں ہوں۔ تو لہٰذا اس میں جو بعض لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ بھئی کسی اور کی بھی سازش تھی، تو چونکہ یہ جو روایتوں میں تو یہ ملتا ہے کہ انہوں نے تو یعنی حضرت علی علیہ السلام کو بھی شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، اور معاویہ اور عامر عاص کا مصر میں، اور تینوں بندے گئے، اور جو عامر عاص کو قتل کرنے گیا تھا بندہ، اس دن وہ خود بیمار ہوا تھا، تو اس نے خارجہ ایک شخص ہے جو کہ جسٹس تھا، اس کا چیف جسٹس مصر میں، اس کو بھیج دیا نماز کے لیے۔ تو لہٰذا وہ جو شخص مارنے گیا تھا، تو اس نے سمجھا کہ چونکہ وہاں کون سی اتنی لائٹیں اور یہ چیزیں ہوتی تھیں، ہلکا سے چراغ جل رہا ہوتا مسجد میں، اور تو اس نے اس کو قتل کر دیا، تو وہ بچ گیا امراض۔ اور جو اس نے معاویہ کو قتل کرنے کے لیے گیا تھا، اس نے تلوار ماری تو اس کی ران پہ پڑی۔ اچھا، وہ چونکہ وہ بھی زہر آلود تھی تلوار، تو اس نے بلایا طبیب کو، تو اس نے کہا کہ یا تو میں ابھی داغ کرتا ہوں، لوہے کو داغ کر کے یہاں لگایا جائے گا کیونکہ زہر آلود ہے، اور یہ جل جائے گا تو آپ بچ جائیں گے، یا یہ ہے کہ جو میں نے دوائی بنائی ہوئی ہے وہ اگر آپ لیں تو اس سے پھر یہ ہے کہ آپ مقطوع نسل ہو جائیں گے، آپ کی نسل آگے نہیں چلے گی۔ تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، مجھے یعنی یزید بعد میں ہے کہ یزید اور عبداللہ 2 بیٹے تھے اس نے کہا مجھے کافی ہے، میں جو ہے نا یہ یعنی سراغ گرم کر کے میں نہیں چاہتا۔ تو
تو لہٰذا یہ جو خارجی لوگ ہیں انہوں نے سازش بنائی تھی کہ تینوں کو ماریں گے ایک ہی دن اور صبح نماز فجر کے موقع پر، اور وہ اس طرح سے کامیاب نہ ہو سکے، اور یہ عبد الرحمن ابن ملجم جو ہے یہ کامیاب ہو گیا، اور چونکہ اس کو مقامی طور پر مدد بھی حاصل ہو گئی. قطام وہ جو لڑکی تھی، اور اس کے ساتھ وہ جو وردان اور شبیب، اور ایک اور تھا جو اشعث تھا، وہی ملمون، وہ جو امام حسن کا سورا جس کو کہنا جودہ بنت اشعث نہیں، وہی اشعث اشعث بن قیس، اور اسی کے بیٹوں نے کربلا میں پانی بند کیا، محمد نے وہ جو حضرت مسلم ابن عقیل کو، تو یہ منافق تھا، تو یہ سارے یہ ملے ہوئے تھے، تو ان سب نے مل کے یہ کام کیا. اور یہاں پر تاریخ میں یہ ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام ابھی گھر میں تھے، تو چونکہ اعتکاف کے دن شروع ہو گئے تھے، تو حجر بن عدی وہ وہاں پر موجود تھے. انہوں نے اشعث بن قیس اور عبد الرحمن اور ان کی باتیں سنی، اور اشعث کہہ رہا تھا کہ بھئی موقع ہے آج، اس کو دیر نہیں کرنی، اور آج یہ کام کر رہے ہیں. تو اس نے حجر بن عدی نے اشعث سے کہا لائن تم یعنی سازش کر رہا ہے، تو وہ تیزی سے بھاگا کہ جا کے مولا علی علیہ السلام کو اطلاع دے. تو کہتے ہیں کہ وہ ادھر سے گئے، اور حضرت علی یعنی دو راستے تھے، حضرت علی دوسرے راستے سے گئے، اور جب وہ واپس پہنچا تو یہ کام یعنی شہادت ہو چکی، یعنی ضرب جو ہے وہ لگ چکی تھی. اچھا قبلہ، آپ یہ اس موضوع سے پہلے وصیتیں بتا رہے تھے کیونکہ وقت محدود ہوتا جا رہا ہے. جی جی، تو میں چاہ رہا ہوں کہ وصیتوں کے بعد پھر ہم جو ہے وہ تدفین کے مراحل پہ جانا ہے ہم نے. صحیح. ابھی کیا کوشچن تھا آپ کا؟ جی ہاں، ہم وصیتوں پہ. جی جی، تو وہ جو تھا نا طبیب، اس نے کہا کہ یا علی آپ وصیت کریں امیر المومنین، کیونکہ یہ زخم گہرا ہے اور جو ہے زہر آلود ہے. تو اس وقت جو گریہ کیا شہزادیوں نے، جناب زینب کبریٰ نے، بی بی کلثوم نے، اور بیٹیاں جو مولا علی علیہ السلام کی تھیں بیٹے، تو اس وقت پھر امام نے وصیتیں کرنی شروع کی، اور آپ نے امام حسن کے متعلق فرمایا سب کو کہ آپ نے حسن اور حسین کی اطاعت کرنی ہے، یہ امام ہیں. اور محمد حنفیہ سے کہا، باقیوں سے، سب اپنے بیٹوں کو، کہ امام حسن جو ہیں تمہارے سربراہ ہیں اور یہ امام ہیں اور ان کی اطاعت کرنی ہے. اور اسی طرح ایک ایک کر کے آپ سب کو گلے لگا رہے تھے اور ان کو چوم رہے تھے. اور یہاں پر میں عرض کروں کہ حضرت آیت اللہ خامنہئی کہتے ہیں کہ جب مسجد میں تھے نا مولا علی، جب ان کے سر اقدس پر تلوار پڑی ہے، تو کسی نے نہیں دیکھا کہ مولا نے کوئی چیخ ماری ہو یا کوئی نالہ و فریاد کیا ہو. لیکن جب گھر میں آئے اور سامنے بیٹیاں بیٹھی اور بیٹیاں باپ کے زخم کو دیکھ کے گریہ کر رہی ہیں، تو وہاں مولا علی علیہ السلام جو ہے اپنی بیٹیوں زینب کبریٰ اور ام کلثوم کو دیکھ کر تو مولا نے گریہ کرنا شروع کر دیا. تو یہ وہ بیٹیاں جو باپ کو دیکھ رہی ہیں اس حالت میں، تو امام نے وصیتیں کی. اور چونکہ وصیتیں جو ہیں وہ بھی کئی قسم کی ہیں، کچھ وصیتیں گھر کی ہیں اور کچھ وصیت جو عمومی ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ظالموں کے خلاف رہنا اور مظلوموں کے مددگار بننا، اور فرما رہے ہیں خدا را قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا، قرآن پر تم سے زیادہ دوسرے لوگ عمل کرنے میں سبقت نہ لے جائیں. اور پھر یتیموں کی اور پھر مسکینوں کی بات پہ بیواؤں کی، کہ یعنی اللہ کے لیے بھی وصیتیں کی کہ اللہ کی نماز کو قائم رکھنا، خانہ کعبہ کو تنہا نہیں چھوڑنا، اور مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے اور قرآن کے لیے. اور یہ ساری وصیتیں جو ہیں وہ دین اسلام کی آپ نے. اچھا قبلہ، آپ کو غسل کے کیا جی مراحل تھے؟ کس نے غسل؟ میں کالر کو پہلے لے لیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جناب اکمل صحیح صاحب پرسہ پیش کریں گے، فرمائیے. میں پرسہ پیش کرتا ہوں آپ کو بھی، امام زمانہ کی خدمت میں بھی. بے وفا ہے یہ زمانہ کوئی ہمدرد نہیں، دشمن آل پیمبر ہیں بہت دشمن دین، ان کو اللہ کا ڈر ہے نہ قیامت پہ یقین. تنگ ہے سرور کونین کے گلشن پہ یہ زمین، کتنی مسموم یہ کوفے کی فضا ہے بابا، اب تو زینب کا بدن کانپ رہا ہے بابا. اور شہ نے فرمایا وہ ہنگام سحر دور نہیں، بزم دنیا سے مسافر کا سفر دور نہیں.
ارے میری بیٹی سے یتیمی کی خبر دور نہیں، سچ ہے اب درد کے شعلوں سے یہ گھر دور نہیں، آج کیوں تیرا بدن کانپ رہا ہے زینب، تیری تقدیر میں دروں کی جفا ہے زینب، ایک محشر تھا وہ زینب کی مصیبت کا خیال، بے رضائی میں اذیت پہ اذیت کا خیال، در و دیوار پہ وہ مجمع امت کا خیال، توق پہنے ہوئے سجاد کی غیرت کا خیال، ارے ساری دنیا سے جدا گردش حالات ہوئی، سنگ کہیے جنہیں انہیں پھولوں کی برسات ہوئی، ہائے ان پھولوں کی برسات میں زینب کا بدن، یوں سمجھ لیجئے لہو ہو گئی بازو کی رسن، ارے پوری تاریخ سے بکھرے ہوئے بالوں کا سخن، یوں تو اجڑا نہ کسی اور پیمبر کا چمن، جس کے دربار میں آیات کے گوہر برسے، ارے اس کے ناموس پہ بازار سے پتھر برسے، اور زندگی آج ہر انسان سے کرتی ہے کلام، جسے انصاف ہے وہ پیار میں وہ سمجھے یہ پیام، کس کے پھولوں سے ہے اب احمد مختار کا نام، کس کا گھر تھا جسے لوٹا گیا عاشور کی شام، اور روح اسلام ہوئی جس کے لہو کی دھاریں، ان کے بچوں کو مسلمان تماچے مارے، ارے جن کی آنکھوں میں ہے تاریخ جو رکھتا ہے ضمیر، وہ بتائے گا ہمیں کیا ہے علی کی تفسیر، ارے جس نے پالا ہو یتیموں کو چھڑائے ہو اسیر، ارے ان کی اولاد کو پہنا دیے توق و زنجیر، دین کے واسطے سویا ہو جو تلواروں میں، اس کے ناموس پھرائے گئے بازاروں میں، اس کے ناموس پھرائے گئے بازاروں میں، اور آ کے جراح نے جس دم سر اقدس باندھا، ہاتھ سینے پہ رکھا رونے لگے شیر خدا، کیا عجب دیکھ لیا ہو یہ ستم کا صحرا، جہاں عاشور کو بکھرے گا پسر کا لاشا، آگ میں بار گئے سید عالم ہوگی، ارے بے کسی ہنستے ہوئے زخم کا مرہم ہوگی، اور جیسے مولانا بھی فرما رہے تھے ام کلثوم جو پڑھنے لگی آیات شفا، پردہ ذہن پہ ایک اور تصور ابھرا، آج ایک غم سے پریشان ہے میری ماہ لقا، ارے کل برے گھر کی جدائی میں پڑھے گی نوحہ، قبر زہرا پہ جو پرسے کے لیے آئیں گی، روح پیغمبر اسلام تڑپ جائے گی، روح پیغمبر اسلام تڑپ جائے گی، روح پیغمبر اسلام تڑپ جائے گی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جزاک اللہ اکمل سید صاحب۔ قبلہ ہم پہنچے تھے امیر المومنین علیہ السلام کے غسل کے جو مراحل ہیں، مولا کائنات علی علیہ السلام کا وقت آخر آ گیا اور آپ کی جبین مبارک پسینے سے تر ہو گئی، اور آپ نے آنکھیں بند کر لیں اور قبلہ رخ کر کے ہاتھ پاؤں دراز کر لیے، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کہہ کر قدم شہادت کے ساتھ جنت کی طرف روانہ ہو گئے، اور جو آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو غسل و کفن دینے کا مرحلہ آیا، تو آپ کے بیٹے محمد بن حنفیہ روایت کرتے ہیں کہ جب میرے بھائی غسل میں مشغول ہوئے، امام حسین پانی ڈالتے تھے اور امام حسن غسل دیتے تھے، اور کسی کی ضرورت نہ تھی کہ جسم مبارک کو ادھر ادھر پھیرائے، بلکہ غسل کے وقت خود بخود جسم اطہر کبھی دائیں کبھی بائیں کروٹ بدل جاتی تھی۔ امیر المومنین اللہ۔ اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے اپنی بہن کو آواز دی کہ وہ میرے نانا کا حنوط لے کر آؤ۔ جناب زینب علیہ السلام جلدی سے امیر المومنین کے حنوط کا حصہ لے آئیں، جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حصے کے بعد رہ گیا تھا، اور یہ اس کافور میں سے تھا جو جبرائیل جنت سے لے کر آئے تھے۔ جب اس حنوط کو کھولا گیا تو سارا شہر کوفہ اس کی خوشبو سے معطر ہو گیا۔ حضرت کو 5 کپڑوں میں کفن دیا گیا اور تابوت میں رکھا۔ امیر المومنین کی وصیت کے مطابق تابوت کے پچھلے حصے کو حسنین نے اٹھایا اور اگلا حصے کو جبرائیل اور میکائیل نے اٹھا رکھا تھا۔
آپ کو نجف کی طرف جو کوفہ کی پشت پر ہے لے چلے۔ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ جنازے کے ساتھ جائیں، امام حسن نے انہیں واپس جانے کا حکم دیا، اور حضرت امام حسین گریہ کرتے اور کہتے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اے بابا آپ کے غم سے ہماری کمر ٹوٹ گئی۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں خدا کی قسم آپ کا جنازہ جس دیوار، عمارت اور درخت کے پاس سے گزرتا تھا وہ خم ہو جاتی تھی۔ تو آپ کے تابوت کی تعظیم و احترام میں وہ عمارت، وہ درخت وہ جھک جاتا تھا۔ آپ اس کی جگہ جب آپ کے جنازے کو لے چلے اور نجف اشرف میں، تو جب جنازہ زمین پر رکھ دیا تو امام حسن علیہ السلام نے با جماعت نماز جنازہ پڑھائی اور 7 تکبیریں کہیں۔ نماز کے بعد جنازہ وہاں سے ہٹا کر اس جگہ کو کھودا گیا تو اچانک کھودی ہوئی قبر اور بنی ہوئی لحد ظاہر ہوئی۔ قبر کے نیچے ایک تخت بچھا ہوا تھا، تختہ تھا جس کے اوپر ایک تختی تھی جس میں خط جو تھا وہ سریانی زبان میں تھا، لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم حفرہ انوح النبی لعلی وسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبل الطوفان ب700 عام، یعنی اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے، یہ وہ ہے جسے نوح نبی نے علی وسی محمد مصطفیٰ کے لیے طوفان سے 700 سال پہلے اس قبر کو کھودا ہے۔ تو وہاں پر حضرت آدم کی بھی قبر ہے، حضرت نوح کی بھی قبر ہے۔ تو اس طرح سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وہاں پر تدفین ہوئی، تو امام نے فرمایا تھا کہ جب مجھے دفن کر چکو تو وہاں پر وہ 7 سلیں بھی تھیں، تو کہا کہ ایک سل کو اٹھا کے دیکھنا تو پھر میں قبر میں نہیں ہوں گا۔ اور چونکہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ہر وصی جو ہے وہ اپنے نبی کے ساتھ ملحق ہو جاتا ہے، اور پھر جب تم دوبارہ دیکھو گے تھوڑی دیر بعد تو پھر دوبارہ میں اپنی قبر میں پلٹ آؤں گا۔ تو ایسا ہی ہوا کہ جب آپ کو دفن کیا گیا اور سلیں رکھی گئیں، اور آخری سلسلے یعنی اوپر جو پتھر وہی جو اوپر پتھر اوپر والے رکھے جاتے ہیں، تو ایسا ہی ہوا کہ آپ قبر میں موجود نہیں تھے۔ اور فرمایا تھا کہ وہ امیر المومنین علی علیہ السلام جو ہیں رسول پاک کے ساتھ جا ملیں گے، وہ نبی کے ساتھ ملحق ہوں گے، اور اس کے بعد پھر وہاں سے پھر دوبارہ اپنی اپنی قبروں میں موجود ہوں گے۔ تو اسی طریقے سے وہ جو پہلے فرمایا گیا تھا اسی طرح سے وہ ہوا۔ اچھا، اس کو سیاسی طور سے قبر کو پہلے جو ہے تھا وہ اس کو افشا نہیں کیا گیا، 4 جگہ پہ آپ کی قبریں بنائی گئی ہیں۔ ایک تو نجف اشرف میں تو دفنا دیا گیا، آپ کو دفن کر دیا گیا، اور ایک میدان رہبہ میں قبر بنی، اور ایک جودہ وہ جو آپ کے بہن کی بیٹی ان کے گھر میں، اور ایک بظاہر جنازہ بنا کے کہ جس کو امام حسن علیہ السلام نے روانہ کیا مدینے، اونٹ پر ایک تابوت رکھ کے نا مدینہ کی طرف روانہ کیا۔ تو وہ اس وجہ سے کہا کہ یہ جو خارجی لوگ ہیں کہ امام کی قبر اقدس کی توہین نہ کریں، اور ان کے علاوہ دوسرے بھی لوگ تھے جو مسلسل ممبروں پر مولا علی کو سب و شتم کر رہے تھے، اور بنی امیہ کے لوگ جو 190 آج خارجی اور یعنی سفیانی ملے 132 ہوئے ہیں، جی ہاں بالکل وہی شکل ہے نا جی، وہی ہے کہ جو خارجی اور یہ ابو سفیانی جو ہیں، تو یہ سارے مل کے اصل میں تو وہی ہے نا، قاستین ناقصین مارکین، وہی سارے جن سے مولا کو جنگ کرنی پڑی ہے۔ کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، میں آمنہ بول رہی ہوں برمنگھم سے۔ جی میں سب کو اور آپ کو سب دیکھنے سننے والوں کو حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کا پرسہ دیتی ہوں۔ جی بہت پرسہ پیش کریں گے آپ کو بھی، فرمائیے۔ اور میرا بیٹا بہت بیمار ہے، اسے کینسر ہے، اور مولانا صاحب اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آج بہت صدقہ میں امیر المومنین اسلام کے مولا جی دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم پروردگار شب قدر بھی ہے، 21 کی رات ہے یہ، اور جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں، اور خصوصاً اس محترمہ کا جو بیٹا جو بیمار ہے جس کو کینسر ہے، میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اما یجیب 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، اما یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی شب شہادت کا واسطہ میرے اللہ،
ان کے بیٹے کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، اللہ آمین، اللہ اور ہمارے بھی جتنے مریض ہیں ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اللہ آمین، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی قبلہ بالکل وقت جو ہے وہ محدود ہوتا جا رہا ہے، آخر میں ہم دعا بھی جی پڑھیں ہاں گے۔ جی ہاں جی ہاں، تو وہ تدفین کے جو مراحل اس کے بعد پھر احوال شہادت تھوڑا سا جی ہاں۔ جو مصائب ہیں وہ بیان ہو جائیں۔ جی عزیزان گرامی، یہ وہ ہستی ہے کہ جو رسول کریم کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کے داماد ہیں، اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر ہیں، حسنین کے بابا جان ہیں، ام کلثوم اور زینب کبریٰ کے بابا جان ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے متعلق رسول پاک نے فرمایا کہ اے علی، میری روح تیری روح، اور میرا نفس تیرا نفس، اور میرا جسم تیرا جسم، تیری روح میری روح، اور جس نے تجھے سب و شتم کیا اس نے مجھے سب و شتم کیا، اور جس نے تجھے قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا۔ اور فرمایا کہ اے اللہ، حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی مڑے۔ لیکن افسوس کہ اس خاندان طہارت کا کوئی فرد بھی اپنی موت دنیا سے نہیں گیا۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رسول پاک کے چند مہینے بعد 90 دن یا زیادہ سے زیادہ 6 مہینے کی جو روایتیں ہیں کہ بی بی اس دنیا سے گئیں تو ان کے پسلیاں توڑ دی گئیں، ان کو دیوار اور دروازے کے درمیان ان کو پیس دیا گیا، اور وہ فرماتی رہیں اے بابا جان، صبت علیہ المصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، اے بابا تیرے مرنے کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر وہ دنوں پر پڑ جاتی تو سیاہ راتوں میں بدل جاتے۔ مولا علی جس نے نبی کا غم بھی سہا، جس نے جناب فاطمہ زہرا کا غم بھی سہا، اور جب کسی نے پوچھا کہ اے علی، ایک انسان پر سب سے مصیبت کا وقت کون سا ہے، تو کوئی بتا رہا تھا، مسجد میں کہتے ہیں لوگ اپنی اپنی باتیں کر رہے تھے، کوئی کہتا تھا کہ مجھ پر اس وقت پہاڑ ٹوٹ پڑا جب میرا بھائی چلا گیا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے تو مولا سے پوچھا آپ بتائیں کہ آپ کے لیے مشکل وقت کون تھا، تو آپ نے فرمایا ایک انسان کے لیے مشکل وقت وہ ہے کہ اس کے سامنے اس کی زوجہ کو اس کی ناموس پر ظلم کے تازیانے بسائے جائیں اور وہ دیکھتا رہے، اور فرمایا کہ میرے سامنے زہرا کو دروازے اور در کے درمیان ان کی پسلیاں توڑ دی گئی۔ عزیزو، یہ وہ علی ہیں کہ جو جناب سیدہ زہرا کا بھی غم اٹھائے ہوئے ہیں، اور آج 21 رمضان، اور جب اس رات کے 2 حصے گزر گئے اور وہ وقت قریب آیا، وصیتیں کر رہے ہیں، اور جب وصیتیں کرتے کرتے امام حسن کے ہاتھ میں سب کا ہاتھ دے رہے ہیں، تو ایسے میں جناب ام البنین نے کہا اے آقا، میرے عباس کو کس کے سپرد کر رہے ہیں؟ تو کہا عباس بیٹا، تجھے میں حسین کے سپرد کر رہا ہوں، عباس بیٹا تو حسین کے سپرد ہے۔ عزیزو، امام حسین اتنا گریہ کر رہے تھے بابا کو دیکھ کر کہ ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ کہا اے میرے لال، گریہ نہ کر، اے میرے بیٹے، مجھے تو ضرب لگی، میرے پاس تو بیٹیاں بھی موجود ہیں، بیٹے بھی موجود ہیں، اور لوگ اس طرح سے محبت کر رہے ہیں کہ جب کہا گیا طبیب کی طرف سے کہ ان کو دودھ دے دو، تو کوفے کے ہر گھر سے لوگ دودھ لے کر، چھوٹے چھوٹے بچے حتیٰ کہ اپنے ہاتھوں میں پیالے دودھ کے لیے مولا علی علیہ السلام کے گھر کے باہر جمع ہو گئے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ طبیب کہتے ہیں کہ امام کو دودھ دو، تو دودھ کے پیالے لیے ہوئے کھڑے تھے۔ لیکن یہ حسین مظلوم ہے کہ جس کی بیٹی سکینہ کربلا میں 10 محرم کو خالی کوزہ لیے پھر رہی ہے، لوگوں میں حسین کی بیٹی ہوں، مجھے پانی دو، تو کیا پانی دیا گیا بلکہ تماچے مارے گئے۔ یا علی، تیری اولاد ہر جگہ پر ظلم کا شکار ہوئی، حسن کو زہر دیا گیا،
امام حسین کو کربلا میں قتل کر دیا گیا، تیری ان بیٹیوں کو زینب و کلثوم کو کبھی کوفہ اور کبھی شام کے بازاروں میں پھرایا گیا، اس لیے کہ یہ اسلام کے حامی تھے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ دعا پڑھتے پڑھ کے اور پھر پروگرام کا جو ہے اختتام کی طرف لے کے جائیں اس کو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اجعل فیما تقضی وتقدر من الامر المحتوم وفیما تفرق من الامر الحکیم فی لیلۃ القدر وفی القضاء الذی لا يرد ولا يبدل ان تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سیئاتهم واجعل فيما تقضي وتقدر ان تطيل عمري وتوسع علي في رزقي اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمین۔ پروردگار شب قدر 21 کی شب ہے میرے اللہ، شب قدر بھی ہے اور تیرے ولی اعظم کی شہادت کی شب بھی ہے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب پر نظر کرم فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمارے گھروں میں رحمت برکت نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں عمر پر برکت دے۔ پروردگار ہمارے روزی رزق میں برکت عنایت فرما، ہدایت ٹی وی کو ترقی عنایت فرما۔ جو بھی اس کے ساتھ دامے در میں سخن تعاون کرتے ہیں ان کے روزی رزق میں برکت عنایت فرما۔ جو ہمارے مریض ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار جو ہمارے شہید ہو گئے ہیں ان کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگار تو بڑا ہی مہربان ہے، ہم گناہگار ہیں، ہم سے وہ سلوک فرما جو تیری شایان شان ہے، ہم سے وہ سلوک نہ کرنا جس کے ہم سزاوار ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت مشکور ہے، ممنون ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ان امور کے اوپر جو ہے وہ روشنی ڈالی اور گفتگو ہوئی۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے دامن وقت میں مزید گنجائش نہیں رہی، انشاءاللہ زندگی رہی تو ابھی رمضان کی برکت جو ہے تاریخوں میں آپ سے ملاقات ہوا کرے گی۔ جب تک اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔